ناظرین، رانا کرائم فائل میں خوش آمدید۔ جرم کی دنیا کی ایک اور سچی اور ہولناک داستان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تاریخ تھی 13 جولائی 2026۔ شام کے 6:30 بج رہے تھے۔ جہاں لوگ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، وہیں لاہور کے علاقہ ہڈیارہ میں ایک ایسا خونی ڈرامہ رچایا جا رہا تھا جس نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ماموں اپنے 12 سالہ بھانجے کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ اچانک چند نامعلوم افراد ان کا راستہ روک لیتے ہیں۔ اگلے ہی چند منٹوں میں وہاں پر جو کچھ ہوا وہ کسی لرزہ خیز فلم کے منظر سے کم نہیں تھا۔ آخر ان پر حملہ کیوں کیا گیا؟ کیا یہ پرانی دشمنی تھی یا ڈکیتی کا کوئی ایک خوفناک واردات تھی؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس کرائم فائل میں۔ کہانی شروع ہوتی ہے چودھری بشارت علی سے، جو کہ محمد عارف کے بیٹے ہیں۔ یہ لاہور کینٹ کے علاقے پنڈ ڈیرہ چودھری عارف نزد ککے گاؤں کے رہائشی ہیں۔ ان کے پاس ان کا 12 سالہ بھانجا شاہ نواز، جو کہ محمد فیاض کا بیٹا ہے، پچھلے کچھ عرصے سے رہ رہا تھا۔ 13 جولائی کی دوپہر شاہ نواز اپنے گاؤں سے کچھ اشیاء خورد و نوش لینے کے لیے نکلتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، دوپہر سے شام ڈھلنے لگی، لیکن شاہ نواز گھر واپس نہیں لوٹا۔ جب شام کے 6 بج گئے تو ماموں بشارت علی کو تشویش ہونے لگی۔ انہوں نے اپنے بھانجے کا موبائل نمبر ملایا، لیکن نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ کسی انہونی کے ڈر سے بشارت علی اپنے ایک اور رشتہ دار سجاد علی کے ساتھ موٹر سائیکل پر شاہ نواز کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ کس ہولناک منظر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ طارق بسواری گاڑی موزہ ککا شاہ نواز کا پتہ کرنے کے لیے نکلے تو تقریباً شام 6:15 پر وہ اپنے ڈیرے سے کچھ فاصلے پر پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ان کا بھانجا شاہ نواز موٹر سائیکل پر آ رہا ہے، لیکن کہانی میں ٹویسٹ یہاں آتا ہے کہ شاہ نواز اکیلا نہیں تھا۔ اس کے آگے اور پیچھے 2 موٹر سائیکلوں پر 4 نامعلوم مسلح افراد سوار تھے، جنہوں نے شاہ نواز کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اور وہ اسے زبردستی کسی طرف لے جا رہے تھے۔ بشارت علی اور سجاد علی نے جب یہ دیکھا تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے فوراً اپنی موٹر سائیکل آگے بڑھائی اور ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے شور مچایا اور ملزمان کو للکارا۔ جیسے ہی ملزمان نے دیکھا کہ ان کا راستہ روک لیا گیا ہے تو ان کے ارادے مزید خطرناک ہو گئے۔ ان 4 نامعلوم ملزمان میں سے 2، جن کے نام بعد میں طلحہ اکبر اور مظہر سامنے آئے ہیں، انہوں نے انتہائی بے رحمی کا مظاہرہ کیا۔ طلحہ اکبر اور مظہر نے اپنے دیسی چاقو کہ چھری نکالی اور چودھری بشارت علی کے سامنے ہی 12 سالہ معصوم شاہ نواز پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے شاہ نواز کی گردن پر چاقو سے پے در پے وار کیے، جس سے شاہ نواز شدید زخمی ہو گیا اور خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ شاہ نواز موقع پر ہی تڑپنے لگا۔ بشارت علی اور سجاد علی نے جب شور مچایا اور ملزمان کو پکڑنے کی کوشش کی تو ملزمان نے اپنے ہتھیار لہرائے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بشارت علی کے مطابق ان ملزمان کو وہ پہلے سے جانتے تھے، کیونکہ تقریباً 2 ماہ قبل یہی ملزمان طلحہ اکبر اور مظہر ان کے ڈیرے پر چوری کی نیت سے آئے تھے، جہاں انہیں رنگے ہاتھ پکڑ لیا گیا تھا۔ اسی چوری کی رنجش کا بدلہ لینے کے لیے ملزمان نے معصوم شاہ نواز کو جان سے مارنے کی نیت سے اس کی گردن پر چاقو سے وار کی۔ شدید زخمی شاہ نواز کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ واقعے کی اطلاع فوراً تھانہ ہڈیارہ پولیس کو دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی سب انسپیکٹر آصف اقبال، کانسٹیبل شفاقت اور کانسٹیبل اکرام اور لیڈی کانسٹیبل عشرت موقع واردات پر پہنچے۔ پولیس نے جائے وقوع کا معائنہ کیا اور شواہد اکٹھے کیے۔ تھانہ ہڈیارہ کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر جاوید علی نے چودھری بشارت علی کی درخواست پر کارروائی کا آغاز کیا۔ 14 جولائی 2026 کو صبح 8:35 پر اس واقعے کی باقاعدہ FIR درج کی گئی۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 پہ کہ قتل عمد اور 34 پہ مشترکہ نیت کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ چونکہ شاہ نواز پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اسی لیے پولیس نے معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے تفتیش انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دی، تاکہ ملزمان کو جلد از جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ ناظرین، یہ ایک معمولی چوری کی رنجش نے کس طرح سے ایک 12 سالہ بچے کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا۔ یہ سارا متن جو میں نے آپ کو بتایا، یہ FIR میں جو درج ہے، اچھا، جو سارا کچھ میں نے آپ کو خبر بتائی ہے یہ FIR کے مطابق ہے۔ اس کے حقائق مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جو FIR درج ہوئی ہے اس وقت تک یہی حقائق ہے۔ اس پر تفتیش جاری ہے، اور جیسے ہی کہ اس کی مزید اپڈیٹس آئیں گی تو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ رانا کرائم فائلز کی اس رپورٹ کا مقصد معاشرے میں بڑھتے ہوئے عدم برداشت اور جرائم کو بے نقاب کرنا ہے۔ پولیس اس وقت ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے
اور جو ہے اس کے لواحقین، مقتول کے لواحقین جو ہے سراپا احتجاج ہیں کہ اتنا ٹائم گزر گیا ابھی تک یہ لوگ جو ہے قانون کی گرفت سے کیوں دور ہیں؟ ورنہ پولیس مطلب جب نیت کر لے تو بڑے سے بڑے ڈاکو کو، بڑے سے بڑے قاتل کو جو ہے، بڑے سے بڑے کریمنل کو گھنٹوں میں جو ہے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ بہرحال فیملی ابھی انصاف کی منتظر ہے۔ جیسے اس کیس میں کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ آپ کی اس واقعے کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تک ایسی مزید کرائم فائلز پہنچتی رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔